بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ جبرائیل امین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رب کا پیغام لے کر حاضر ہوتے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت اور وجیح ہیں۔ آپ کا جسمانی تعارف تو یہ تھا اور روحانی تعارف یہ ہے کہ آپ نور سے بنے ہیں، اور لقب روح الامین ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے نزل بہ الروح الامین۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 میں ترجمہ ہے کہ روح الامین لے کر اترا۔ روح الامین سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے۔ حضرت جبرائیل بے حد فضیلت کے مالک اور اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، اور جلال و جمال میں تمام فرشتوں میں بے مثل ہیں۔ سب فرشتے ان کے پیچھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، کیا تم نے کبھی خدائے تعالیٰ کی زیارت کی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور اس رب کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں۔ اگر ان پردوں میں سے نزدیک والے پردے کے پاس جانا تو الگ بات ہے، اگر میں اسے دیکھ بھی لوں تو جل جاؤں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جبریل تو فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے ایک حجاب کو دیکھنے سے جل جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حجابات کو ہٹا کر معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر زیارت کرتے ہیں کہ آپ کی پلک بھی نہیں جھپکی۔ ما زاغ البصر وما طغی، کہ آپ کی نظر مبارک نہ بڑھی کہ ادھر ادھر پھری۔ حضرت جبرائیل امین مومنین کی مانگی ہوئی دعاؤں کی نگرانی بھی فرماتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہوگا کہ ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کون رب تعالیٰ تک پہنچاتا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبریل اس کی دعا کو روک لے تاکہ یہ بار بار دعا کرے، مجھے اس کا میری بارگاہ میں بار بار ندا کرنا پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبریل اس کی دعا فوری پوری کر دے، کہ اس لیے کہ مجھے اس کی آواز سے نفرت ہے اور میں اس کی پکار کو پسند نہیں کرتا۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ صرف دعاؤں کو سنتے ہیں بلکہ دعا کرنے والوں کی ضروریات کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی خوف ہے، لیکن آج انسان کس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ جرم بھی کرتا ہے لیکن خائف نہیں ہوتا، قتل کر کے بھی مطمئن ہے، چوری کر کے بھی پرسکون ہے، زناکاری کرنے کے بعد بھی بے خوف ہے۔ یہ انسان عجیب جانور ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس لیے پیدا فرمایا، کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن پھر بھی اسے خالق حقیقی کے انعامات کو بھول کر دنیا کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر روتے کہ آپ کے آنسو جاری ہو جاتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ رو رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا،
جبریل کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں نہ روؤں؟ قسم ہے خدا تعالیٰ کی، جب سے خدائے تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے میری آنکھ خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ میں اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور اللہ مجھے اس میں داخل کر دے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دن رات دعائیں مانگتے کہ اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری گناہ گار امت کو بخش دے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا وظیفہ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وظیفہ کر لو، اس وظیفے کی برکت سے تمہاری ہر حاجت پوری کر دی جائے گی اور تمہاری خواہشیں پوری کر دی جائیں گی۔ رزق مانگتی ہو تو رزق عطا کیا جائے گا۔ اگر کوئی غم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا تو خود بھی اس عمل کو کرو، اپنی اولاد کو بھی بتاؤ تاکہ وہ آگے پھیلائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ پھر سبحان اللہ 10 مرتبہ کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ بھی میرے لیے ہے۔ پھر 10 مرتبہ اللہم اغفر لی کہا کرو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں نے تجھے بخش دیا، تیری مغفرت کر دی۔ تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ مختصر سا وظیفہ دن کے کسی بھی حصے میں کر لیں۔ کوشش کریں اس وظیفے کو آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں کہ 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ اللہم اغفر لی۔ اس کو آپ نے لگاتار 7 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کی مغفرت فرما دے گا اور کوئی بھی غم مصیبت پریشانی آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی۔ آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی غم ہے، پریشانی ہے، گھر میں کوئی گھریلو مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ آپ کا کام، وہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا میں شامل ہوئے ہیں اور اپنا نام لکھوایا ہے، ان کا نام دعا میں ضرور شامل کروں گی۔ تو سب سے پہلے میرے بھائی ہیں ظہیر احمد جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، عمر فاروق ہیں، اس کے علاوہ اور ہیں صراط المستقیم ہیں، شبانہ ہیں، اس کے علاوہ ممتاز چودھری ہیں، فرحانہ ہیں، فرزانہ ہیں، سائمہ عمر ہیں اور نیک محمد، نور محمد ہیں، اس کے علاوہ فیضان بیگ ہیں، سائرہ سلیم ہیں، نسرین سعید ہیں، یاسمین بانو ہیں، اویس انصاری ہیں، نسیم اختر ہیں، شاہد ہیں، اس کے علاوہ انصاری ہیں، محسن رفیق ہیں، ثنا ندیم ہیں، محمد فرقان ہیں اور شازمہ ہیں اور لالا کریم ہیں، شہناز ہیں۔ یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جن کا نام میں ابھی شامل کر دیتی ہوں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جنہوں نے بیماری کے لیے درخواست کی ہے اللہ پاک ان کی بیماریاں دور کرے، جن کی کوئی خاص حاجت ہے اللہ پاک ان کی حاجتیں پوری کرے، جنہوں نے درود پاک کا تحفہ پیش کیا ان کا درود پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، آپ کی تکالیف دور کرے، آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے، کیونکہ والدین ایک ایسی ہستی ہیں کہ اگر وہ دعا مانگے ہمارے حق میں تو ضرور قبول کی جاتی ہے، اور والدین کی دعا کبھی بھی لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی۔ تو اپنے والدین کی خدمت کریں،
ان سے دعا لیں۔ والدین چلے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا، نہ سرمایہ، نہ دولت، نہ رزق، کچھ بھی نہیں رہتا، بس خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔